الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دھمکی دی اپنے بیٹے کو، تو بیٹے نے آرگیو کرنے کے بجائے سلام کہہ دیا کہ سلام علیکم۔ غیر مسلم کو سلام کرنے کی تو ممانعت، اس شریعت کے اندر تو ہے ممانعت، یہ دوسری شریعت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، خدا حافظ۔ ہاں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا، بہت ساری چیزوں میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ لیکن باپ ہے، اپنے والد سے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیا، وہ تو مجھ پر بڑا مشفق ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تم سے الگ ہوتا ہوں، میں تم سے دور ہوتا ہوں، اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، اور میں اپنے ایک رب ہی کو پکاروں گا، میرے رب کو میں پکاروں گا، اور میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا، بدبخت کبھی میں نہیں ہوا۔ ہاں، یہیں پہ علماء کرام نے لکھا ہے تنہائی اختیار کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کا بہترین قیمتی سرمایہ بکری ہوگی اس کی، جس کو لے کر وہ پہاڑوں کے اوپر اور بارش کے گرنے کی جگہ پہ چلا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تنہائی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا افضل ہے؟ عام حالات میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا افضل ہے، اور فتنے کے زمانے میں
اگر آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بچا سکتے ہیں تو پھر ملنا چاہیے، ورنہ تنہائی بہتر ہے۔ ہاں، یہ وہی دور ہے، یہ سمجھ لو جب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، ان سب سے میں الگ تھلگ ہو رہا ہوں، اپنے رب کو میں پکاروں گا اور آپ کے لیے استغفار بھی کروں گا، یہ پہلے وعدہ کیا۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا، تنہائی اختیار کرنے کی کہ میں الگ تھلگ رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، برات کا اعلان کر دیا۔ باپ ہے تو کیا ہوا، خدا کے مقابلے میں سب رشتے ایک طرف۔ اللہ کی ذات کا رشتہ اتنا قوی ہے۔ معاف کرنا، ہم لوگوں کے حالات الٹے ہیں۔ ہاں، ہمارے اپنے دوستوں کی وجہ سے ہم دین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اتنا تو کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس لیے۔ ہاں، ہم نہیں کہتے کہ ان کے میت میں ان کے گھرے جا کے تھوڑا منہ دکھا کے آ جاؤ، یہ نہیں نہ کہتے، لیکن سارے کام ہی آپ کرنے لگو۔ غیروں کے ساتھ رشتہ رکھنا، تعلق، اس کی سب حدود ہیں، ان کی دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، صرف رکھ رکھاؤ ہو کوئی بات نہیں، ظاہری رکھ رکھاؤ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دلی دوستی تو ایمان والے سے ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ اپنے تعلقات کو اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ خدا کے معاملے کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، یعنی عالم لوگ اور مفتی لوگ یہ سب حالت نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب چیزیں چھوڑ دی، یہاں تک کہ وطن بھی چھوڑ دیا، لیکن خدا کا نظام ہے میرے بھائیوں، خدا کے خاطر اگر قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیزیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے الگ تھلگ ہو گئے، ان لوگوں سے بھی، ان کے بتوں سے بھی، سب چیزوں سے الگ ہو گئے، تو کیا کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا، بیٹا دیا۔ پہلا بیٹا تو اسماعیل ہے اور دوسرے نمبر کا بیٹا اسحاق ہے، اور اسحاق کے ساتھ فوراً تھوڑی یعقوب ہوا ہے، لیکن ایک بشارت ہو گئی کہ اسحاق کے ساتھ ان کا یعقوب بھی ہوگا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان سب کو ہم نے نبی بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، دین کے جتنے بھی مقام اور جتنے بھی درجے ہیں، ان سب میں اونچا درجہ نبوت اور رسالت کا ہے، اس سے بڑا کوئی اسٹیٹس نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوائس سے ملتا ہے، اور حضور کے بعد تو وہ دروازہ بند، اس کا خیال کرنا بھی گناہ ہے کہ کوئی یوں کہے کہ میں نبی ہوں، اس کو پوچھنے جاؤ کہ آپ کی نشانی کیا ہے، کہا کہ گناہ ہے۔ کوئی آپ علامت بھی نہیں مانگ سکتے کسی سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو عطا کیا اور
ان کے بارے میں سچی زبان، ان کا نام باقی رکھا ہم نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میری اچھی بات ہمیشہ رکھنا باقی۔ اس لیے چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے ہندو ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہودیوں نے انکار کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود و نصارہ نے انکار کیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے وطن کو سب چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی، حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسی بیوی عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، جن کی نسلوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی۔ اور ایک وطن چھوڑا اللہ نے، اس سے قیمتی وطن عطا فرمائے، عراق چھوڑا شام عطا فرمائی، اور مکے میں بھی سکونت عطا فرمائی، اور اولاد بھی ایسی عطا فرمائی جو دین کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی۔ کعبہ کی تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں یعقوب علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ یاد رکھو، اگلوں کی قربانیاں پچھلوں کو کام دیتی ہیں۔ آپ کی نیکیاں آپ کی اولاد کو کام لگے گی، اور آپ کی برائیاں آپ کی اولاد کو مصیبت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو نمونہ بتایا قرآن نے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو آپ کے ساتھ تھے، توحید پرست۔ امام الموحدین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری قربانیاں دی ہے انہوں نے، ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ ظاہری بات ہے اتنے بڑے نبی ہیں، اور دعا کی انہوں نے اپنے والد کے لیے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ میرے والد کا کیا ہوگا، وہ جہنم میں جلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملیں گے۔ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، آزر کے چہرے پہ غبار ہوگا اور پراگندہ حال ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے اپنے والد سے، الم اقل لک لا تعصنی، ارے ابا میں نے تو کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرو، آپ نے نہیں مانا۔ تو وہ کیا کہیں گے، فیقول له ابوہ فالیوم لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج تو جو کہے گا میں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا ربی انک وعدتنی، اے میرے رب تو نے مجھے وعدہ کیا تھا، اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ قیامت کے دن میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، یہ اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا۔ اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے، میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے، اس سے بڑی رسوائی کہ میں نبی اور میرا باپ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام کر رکھا ہے، اور تمہارا باپ کافر تھا اس لیے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھو کیا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ایک جانور ذبح کیا ہوا خون سے آلودہ پڑا ہوا ہوگا. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، پھر اس کو پاؤں سے پکڑ کے پھینک دیا جائے گا جہنم سے. دیکھو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ، نبی کے باپ کو بھی نہیں، رشتہ وہاں نہیں چلے گا میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو. رشتے داریاں صرف دنیا میں، تعلقات سارے دنیا میں، وہاں تو ایمان کا رشتہ، تمہارے اعمال کا وزن وہی تمہارے کام آنے والا ہے. آج اتنا سوچ لو ہماری زندگی کے اندر ہم نے کیا بویا ہے جو کاٹیں گے ہم. میرے بھائیو ذرا پیچھے مڑ کے بھی دیکھا کرو، اپنے بارے میں سوچا کرو. ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ پھٹافٹ جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. ہاں ارے کچھ بھی بیمار نہیں تھا، بھائی کیا کرے، وہی بیماری موت لکھا ہے اللہ نے، وہ تو آتے رہے. اس لیے اپنے آپ کو ذرا سنبھالو، شریعت کے سانچے میں ڈھالو، سنتوں کو زندگی میں جگا دو، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام کے والد کلمہ نہیں پڑھے، فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تعریف قرآن میں کی، جگہ پر جگہ، جہاں جہاں قرآن میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی صفات معلوم ہوتی ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. ارے بھائی امت تو سب مل کے بنتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کو امت بتلا رہے ہیں. ان ابراہیم کان امۃ، امت، کیونکہ وہ اکیلے بھی توحید پرست تھے. ایک آدمی میں اللہ تعالیٰ سارے کمالات ڈال دیتا ہے تو وہ ایک پوری امت کی طرح ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امت اس لیے کہا وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ پوری دنیا کو ایک آدمی میں ڈال دے، پوری انسانیت کی صفات ایک آدمی میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کہا. ان ابراہیم کان امت. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت اس کو کہتے ہیں جو خیر کی جو صفات ہے وہ سب جمع کیے ہوئے ہوں. ہاں صبر دیکھو، شکر دیکھو، تسلیم و رضا دیکھو، تواضع دیکھو، اللہ کی حمد کرنے والا، تعریف کرنے میں دیکھو، سب میں ابراہیم علیہ السلام کو آگے پائیں گے. مال کی قربانی آگے. کسی کو سن لی آیت کہتے ہوئے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، ہم لوگ پڑھتے ہیں تراویح کے اندر، تراویح کی تسبیحوں پڑھتے ہیں. کسی فرشتے کو سن لیا، اس فرشتے سے کہا یا پھر سے پڑھ، بہت اچھا لگا، پھر کہتے نہیں پڑھوں گا، یا پھر جو بکریاں ہیں آدھی بکریاں مجھے دے دے، ارے چلو میں نے دے دی جا، پڑھ دو اس کو. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی اور اتنی اچھائی تمہیں بیان، پھر پڑھا، پڑھو، کہا پوری بکریاں دے دو، کہا دے دی جا، پڑھو. یہ اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کتنی عظمت تھی. بیٹے کو دینے کی باری آئی اس کو بھی، اور جب دین کا معاملہ آیا تو بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا، خاندان کو بھی نہیں چھوڑا. حق بات جہاں کی حق کہی. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں یہی تو چیزیں ملتی ہے، یہی تو دیکھنے کی ہوتی، ان کی زندگی میں ریئلٹی ہوتی ہے. ہاں دکھاوا نہیں ہوتا، یا مقصد والی بات یا موقع والی بات نہیں ہوتی کہ آج کا موقع ایسا ہے تو آج ایسے کرنا چاہیے. نہیں، صحیح کیا ہے بس. امت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی خیر کی صفات میں جتنے کمالات ایک امت میں ہو سکتے وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام. اب آپ سوچ لو اتنی بات
کہ اگر ایک جگہ کے 1000 آدمیوں کو کہا جائے کہ ان سب کو آگ میں ڈالنا ہے، 1000 آدمی کو کہا جائے کہ تم کو آگ میں ڈالنا ہے، سب بھاگیں گے، ارے سب مل کے رہیں گے، سارے نہیں، آپ کیسے کون جائے؟ ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے گلزار بناتے ہیں۔ نمرود کا مقابلہ، اس سے ڈبیٹ ہوئی تو اس کو بھی جواب دیا، پوری قوم مل کے بھی بادشاہ کا جواب نہیں دے پائے۔ تو میرے عزیزوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم کو امت کہا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت پوری دنیا میں اکیلے وہ توحید پرست تھے، ایک اکیلے اللہ کہنے والے وہ اکیلے، تو ظاہری بات ہے امت مسلمہ وہ اکیلے ہی ہوئے، اور تو کوئی امت میں تھا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایک امت اٹھائیں گے، ایک امت، پوری قوم کے اندر اگر ایک آدمی حق پرست ہوتا ہے تو پوری قوم کا دھارا بدل دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو سارے لوگوں کے لیے توحید اور دین حق کے ساتھ ممتاز ہوئی۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ زمین لم تبق ارض الا وفيها 14 يدفع الله بهم عن اهل الارض الا زمن ابراہیم فانه كان وحده۔ زمین باقی نہیں رہے گی مگر یہ کہ اس میں 14 آدمی ایسے ہوں گے، 14 آدمی، ہر زمانے میں 14 آدمی ایسے رہیں گے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دفع کرتے رہیں گے، دور کرتے رہیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ وہ اکیلے ایک تھے، ہر زمانے میں 14 آدمی تو ایسے رہیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ اکیلے ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دنیا رکھے ہوئے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتلائی، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے مطیع۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے بس، اور ہمارا حال کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کے سوٹیبل کیا ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میری بات سے لوگ خوش ہوں گے یا کیا ہوں گے، بس خدا کا پیغام ہے۔ ارے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اور وہ بیداری میں کر رہے ہیں۔ آج کا انسان ہوتا تو یہی کہتا کہ تو سپنا ہی تو ہے، ہر سپنا کوئی سچا ہوتا ہے، نبی کا سپنا سچا ہوتا ہے، ہر نبی کا سپنا سچا ہوتا ہے تو خواب میں جو دیکھا وہی بیداری میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا بڑی عمر کے اندر کہ آپ کو ختنہ کرنا ہے، تقریباً 80 کے اوپر پہنچ گئے، ختنہ کا حکم، بسولہ لیا، بھرے کا ایسا ہوتا ہے بسولہ، اسی بسولے سے ختنہ کر ڈالا۔ بڑی تکلیف، ٹھنڈی، پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا، کہا کہ یہ اتنی جلدی کیا دیا اللہ، تیرا حکم ملے اور میں انتظار کروں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حکم میں پسو پیش نہیں ہوتے، بس حکم ہے وہ کرنا ہے۔ تو قانتا للہ، اللہ کے مطیع اور فرما بردار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی تشریح کی، مطیعا للہ، اللہ کے مطیع۔
قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام سارے دھرموں سے الگ تھلگ ہو کے ایک واحد توحید والے دین پر قائم تھے، اور ایسے کہ جہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے دنیا میں ختنہ کی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے علماء کرام نے ختنے کے بارے میں کوئی عمر طے نہیں کی ہے، وہ ختنہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ بچپن میں ادھر پیدا ہوا ادھر کر دیے۔ عربوں میں تو 10 15 سال 12 سال 16 تک بڑا ہو جائے اس کے بعد ختنہ ہوتی۔ یہ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اگر وہ نہیں کراتا تو یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہوا۔ بوقت ختنہ کے میں رویا تو کہا نائی نے ہنس کر، بوقت ختنہ کے میں رویا تو کہا نائی نے ہنس کر، مسلمانی میں طاقت خون بہانے سے آتی ہے۔ اب تک خون بھی ایسے زمانے میں بہا دیتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ختنہ کا وہ ہمیں ابھی بھی یاد ہے، ہمارے پاس مجھ سے چھوٹا بھائی کی ختنہ ابھی بھی یاد ہے۔ اس وقت بچوں کو کھلاتے تھے اچھی اچھی چیزیں، اور بڑی عمر میں ختنہ کروا کچھ احساس ہو اس کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلے ختنہ کی۔ بہت سارے انبیاء دنیا میں ختنہ کر کے ہی آئے، یعنی ختنے کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ بعض آرڈینری انسان بھی اس طرح پیدا ہو سکتا ہے ختنے کے ساتھ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے حج کے مناسک بتائے لوگوں کو، حج کیسے کریں گے۔ ارے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا کنکری مارنے کا، کیونکہ انہوں نے شیطان کو مارا تھا، اور وہیں سے آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ قربانی کی سنت بھی ابراہیم علیہ السلام سے چلی، انہوں نے بیٹا پیش کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آگے چل کے بات آئے گی کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مقام کو اور بڑھانے والا، اور اتباع ایک ایسی صفت ہے، اتباع۔ اسی سے آج کی طالب علم اپنے استاد کا اتباع کرتا ہے تو استاد کے کام میں آگے بڑھتا ہے۔ میں نے ایک بات ضرور دیکھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں، جس استاد کی خدمت کی اس استاد کی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور مل گئی۔ قابل تو نہیں تھے لیکن کچھ ان کے کچھ اثرات ضرور مل گئے، بلکہ ان کی کتابیں بھی پڑھانے کا موقع ملا۔ اگر آپ کارپینٹر ہیں اور کسی بڑے کارپینٹر کے پاس سیکھتے ہیں اور اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کبھی اچھے کارپینٹر نہیں بنے۔ آپ اگر اپنے استاد کو لاتے مار رہے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو، کہیں بھی جاؤ۔ اور میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، آدمی 3 سے بڑا نہیں ہو سکتا، آدمی 3 سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اپنے ماں باپ سے، چاہے علامہ بن گیا ہو زمانے کا، لیکن ماں باپ سے وہ بڑھ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے استاد سے، چاہے آدمی کتنا فیمس ہو گیا لیکن استاد استاد ہے، ہاں۔ اور تیسرا گورنر، اس لیے جو ہمارے سیدھے میں باتوں کی عادت ہے اناپ شناپ بکنے کی، گورنمنٹ اور حکومت اس کے خلاف بولنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن جب بکری ڈبے میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گورنر بھی کیا ہے۔ یہ بہت بری کی بات ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں، تم کو کیا کچھ پتا نہیں ہے، تم جاہل ہو، تم کہاں پڑھے تھے، اس طرح کی بات کرتے ہیں آج کل کی اولاد۔ وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے استاد کو بھی اگر جو اگنور کرتا ہے اور استاد کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، آپ کو ہر جگہ کام لگے گی۔ تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی، سب سے پہلے ختنہ کی، سب سے پہلے حج کے اعمال شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن مجید سے، آپ دیکھ کیا مقام ہوگا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ مشرکین مکہ قریش جو تھے
وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، 360 بدھ رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے. ارے ان کو مانتے تو ان کی مانو، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا اور آپ لوگ کو اس میں لگے ہوئے. شاکرا لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے. گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی تھوڑی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی تھوڑی نعمتوں کا شکریہ جو کرے گا وہ زیادہ کا بدل کیا ادا کرے گا. اگر کسی کو آپ نے $10 دیے ہوگا تھینک یو کہہ رہا ہے تو 100 دو گے تو وہ دل سے کہے گا. جب 10 پہ کہہ رہا ہے تو 100 پہ تو کہے گا. لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑے میں شکریہ نہیں کرتا وہ زیادہ میں بھی نہیں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو بڑے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ صبر اور شکر یہ دو ہی چیزیں. آپ آگے بڑھتے جائیں گے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے نعمتوں سے تو شکر ادا کیجیے، بڑھتے چلے جاؤ گے. شکریہ ہو اور بڑھتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حالات آ گئے صبر کیجیے، پھر دھیرے سے اٹھ کے چلے جائیں، پھر آگے بڑھیں گے. تو صبر اور شکر تو زندگی میں لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے نعمتوں کا شکر کرنے والے. اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری ایسے کرتے تھے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مہمان کو نہیں پایا تو دوپہر کا لنچ انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ آج کوئی مہمان نہیں ہے تو میں شام کا کھانا، آج دوپہر کا کھانا ابھی نہیں کھاتا. لیکن اللہ تو اللہ کے دوست کے خلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ بھی انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ چلیے کھانے کے لیے. وہ آئے اور انہوں نے کہا ہمیں تو بدن کے اندر بیماری لگی ہوئی، جذام کی بیماری، کوڑی کی بیماری. عام مدن آدمی ایسے لوگوں سے گن کرتا ہے، اس کے ساتھ کون بیٹھے گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اب تو میرے اوپر شکریہ واجب ہو گیا. الآن یجب علیہ مؤاکلتکم، تمہارے ساتھ کھانا اب ضروری. اگر تم اللہ کے نزدیک باعزت نہ ہوتے تو اس مصیبت میں تم کو اللہ نہ ڈالتا. تمہاری عزت اللہ کے یہاں ہے، اس لیے اللہ نے تم کو آزمایا. آج ہم کہتے کہ اس کے کرم ایسے ہوں گے، دھندے ایسے ہوں گے، اس سے اللہ نے اس کو مصیبت میں ڈالا. ہماری تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، پازیٹو نہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو کوئی حالات اس لیے لایا کہ اللہ اس کو کچھ دینا چاہتا. یہ بہت کم لوگ سوچتے. کبھی کبھی حالات آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سارا لائق ہے اس کو ضرورت ہے. نہیں بھائی، حالات ہر ایک کے لیے اس لیے نہیں آتے. حالات اس لیے بھی آتے ہیں کہ اس کے اعمال اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اللہ اس مصیبت کے ذریعے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ کچھ حالات لے آؤ تو اس کا درجہ بلند ہو جائے. اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے دھندے ایسے تھے اس لیے یہ مصیبت آئی. تھوڑے میرے بھائی ہمیں پازیٹو ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے بارے میں یہ سوچے کہ یا اللہ میرے تو گناہ ہی ایسے تھے، میں تو اس کا لائق کیا ہے تو اس سے بھی زیادہ کا لائق. ارے بزرگ جا رہے تھے، اوپر سے کسی نے دھول ڈالی تو کہا الحمدللہ. اس بات پر کہا میں تو آگ کے لائق تھا کہ انہوں نے تو صرف دھول ڈالی، انہوں نے تو دھول ڈالی، میں تو آگ کے لائق تھا. تو اپنے بارے میں ایسا سوچے نیگیٹو، لوگوں کے بارے میں پازیٹو سوچے کہ نہیں یہ اللہ کے نزدیک کچھ مقام رکھتا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ کھانا پڑے. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. سیدھا راستہ کیا؟ اللہ کی طرف دعوت دینا. داعی الی اللہ تھے ابراہیم علیہ السلام. ہاں، داعی الی اللہ کا کیا مطلب؟ بھائی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے اتنا علم بھی ضروری. کتنا؟ ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. ڈوب گیا، کہا کہ نہیں یہ میرا رب کہاں ہو سکتا ہے. علم بھی ضروری ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم نہیں ہے تو دعوت کا کام نہیں کرنے کا. جتنا بھی آتا ہے وہ لوگوں کو پہنچاؤ. آپ جتنا بھی جانتے ہو لوگوں کو سکھاؤ. اپنے پاس مت رو کے رکھو. اگر گھرے ہے تو گھر والوں کو سکھاؤ, اپنے دوست و احباب کو سکھاؤ. ہاں, لے کے بیٹھے مت رہو. اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی جتنا بھی صحیح علم دیا ہے دوسروں تک پہنچا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ وہ دعوت کی الحق کی اللہ کرتے تھے اور دین حق کی ترغیب دیتے تھے, دین باطل سے نفرت دلاتے تھے. ہمارا حال یہ ہے, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایک گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے تک سلونا کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ایک بات ہم ان کو دین کی نہیں بتاتے, ایک بات ہم ان کو دین کی نہیں بتاتے. ہمارے اسلام کی خوبی ان کے سامنے نہیں لاتے کہ ہمارے اسلام میں تو ایسا ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سکھ جائیں گے جماعت میں تو دعوت کا کام کریں. ہم ہر حال میں داعی ہیں, اپنے گھرے ہو, سفر میں ہو, کہیں بھی ہو, دین کی بات پہنچاؤ. غیر مسلم دوست ہیں آپ کے, اس کے سامنے اسلام کی سچائی لائیے. آج دنیا ترس رہی ہے, ہاں ترس رہی ہے, اور خصوصاً جو بڑے بڑے لوگ بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں ان کو تو اور پریشانی ہوتی. نہیں, وہ ایک سکھ کو بھی مار دیا گیا, بڑا فیمس ہو گیا بیچارہ, مار دیا گیا. دنیا سکون کی تلاش میں ہے. قادر خان کے بارے میں نے پڑھا ایک جگہ, میں ایسی چیزیں بھی پڑھتا کہ وہ دنیا کے اندر اتنا فیمس ہو گیا, اتنا مشہور ہو گیا, پھر بھی کہا کہ یار میرے اندر کچھ سکون کی کمی ہے, مجھے کچھ پرابلم لگ رہا ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک دارالعلوم بنا کے گیا, ایک مدرسہ بنا کے گیا جہاں پہ حافظ کلاس, عالم کلاس سب کچھ چل رہا ہے. آپ سوچئے کہ اتنا بڑا فیمس آدمی لیکن دنیا سے جاتے ہوئے ایسا کام کر کے گیا. ان لوگوں کو تلاش ہے سکون کی, لیکن یہ سکون ان کو کون دلائے گا؟ ایمان ہی دلا سکتا ہے, اسلام ہی دلا سکتا ہے. اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پیش کریں, اس کو اس طریقے سے پیش کریں کہ اسلام میں کتنی خوبیاں ہیں, اس کا کتنے سنگر اور کتنی عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. کیوں؟ لوگ پریشان ہیں, بہت زیادہ ڈپریس ہے لوگ, اور اسلام کے بغیر کسی اور جگہ سکون مل نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کتنا سکون ہوگا کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک لپودک میدان کے اندر بھی آب و گیا, جہاں نہ کوئی پانی نہ کوئی گھاس نہ کچھ, وہاں چھوڑ دیا. اللہ پر کتنا بھروسہ ہوگا کہ ایک بیوی وہاں شام میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت حاجرہ مکہ کے اندر ہے. مکہ میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, وہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے بھائیوں واقعتاً مجاہدات سے بڑی ہوئی ہے, اور اتنی ہی اسی لیے اللہ نے ان کے مقام کو بھی بڑھایا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھلائی عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ہم نے بھلائی عطا فرمائی. بھئی کون سی بھلائی عطا فرمائی؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ڈال دی. کرسچن ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, جوئیس ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, اور مسلمان تو ہے ہی. یہ تو قرآن نے کہا ہے إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا, وَهَذَا النَّبِيُّ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں. تو یہ تو زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اب نام الگ الگ ہیں, ان کی کتابوں میں الگ الگ نام لکھے گئے, باقی ابراہیم علیہ السلام میں مقبولیت عامہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً,
اور مجدد الفسانی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں لکھا کہ ان کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے خلت عطا فرمائی، خلیل کا مقام عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ نے ان کو خلیل کیوں بنایا۔ رسول اللہ حبیب اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور حبیب کا مقام خلیل سے آگے، اس لیے سدرۃ المنتہا پہ ابراہیم علیہ السلام رکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے۔ خیر اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بناوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔